اور اس سستی کا علاج ہے کیا؟ وہاں ہمیں بہت زیادہ سست کرتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسول اللہ وعجمعین۔ سب تعریفیں اور شکر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، بلکہ جس سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم انسان دن بدن سست ہوئے جا رہے ہیں، اور اس سستی کا علاج ہے کیا؟ کیونکہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے، اپنی عبادات اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح سے کرنے کے لیے سستی کو دور کرنی پڑے گی۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر بڑا کٹھن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو فرشتوں کو دکھایا، اور فرشتوں نے بولا جنت بہت خوبصورت ہے، اور پھر جنت کے باہر کی باؤنڈری لائن پہ جو باڑ اللہ تعالیٰ نے لگائی، وہ دیکھ کے فرشتے بولے کہ جنت میں ہر کوئی آنا چاہے گا، لیکن پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ دشواریاں، وہ مشکلات جو انسان کو پیش آنی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اس کے لیے بہت محنت درکار ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم دن بدن سست ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمارا سفر بہت آسان ہو چکا ہے۔ اونٹوں کے سفر کے بعد ہم گاڑیوں پر آ چکے ہیں، جہازوں پر آ چکے ہیں۔ جب مسافت ہم سالوں میں طے کرتے تھے، اب ہم گھنٹوں منٹوں میں طے کرتے ہیں، اور موبائلز نے ہمیں اور زیادہ سست کر دیا ہے۔ جو راستے دیکھنے کے لیے ہم نقشے دیکھتے تھے اور اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کا استعمال کرتے تھے، وہ ہم نیویگیشن فون پہ لگا کر آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ گوگل سے ہر طرح کی مدد لے لیتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے ہر طرح کی انفارمیشن لے لیتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی جہاں بہت مفید ہے، وہاں ہمیں بہت زیادہ سست کرتی جا رہی ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہم سے عبادت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکٹیو ہوں، سستی دور کریں۔ سستی دور ہوگی تو ہم اٹھ پائیں گے صبح فجر کے وقت، مسجد ٹائم پہنچ پائیں گے، قرآن کی تلاوت کر سکیں گے۔ سستی دور ہوگی تو قرآن کو سمجھ سکیں گے، سستی دور ہوگی تو تبلیغ پہ جا سکیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر ہم ایسی قوت پیدا کریں جو درکار ہے ہمیں جنت میں واپس جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر خانہ کعبہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ متعین کی، عین ریگستان کے درمیان میں، جس کا سفر ہمیشہ سے مشکل ہے۔ ابھی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی وہاں کا سفر مشکل ہی ہے۔ بے شک ہم جہاز میں جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جدہ سے مکہ پہنچنا ابھی بھی جتن ہے۔ ٹرین میں جائیں یا چاہے آپ گاڑی میں جائیں تو وہ سفر ابھی بھی مشکل ہے۔ ریگستان ہے، گرمی ہے، ٹریفک کے مسئلے ہیں، ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہم سے یہ ہے کہ ہم مشکل سے گزر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ تو کیا کریں ہم؟ کیا کریں اس سستی کو دور کرنے کے لیے؟ اگر ہم غور کریں تو قرآن کی پہلی سورت ہی میں ہی، سورۃ الفاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کرتے ہیں کرنا کیا ہے۔ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن تیری عبادت کیسے کرتے ہیں؟ و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہم عبادت کر پائیں گے۔ یہ آیت قرآن کی آپ سمجھے کہ پورا خلاصہ ہے، کیونکہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ معاذ، تم نے اللہ سے یہ دعا مانگ کر نماز ختم کرنی ہے، یعنی کہ سلام پھیرنے سے پہلے تم نے یہ دعا مانگنی ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی کہ اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اور تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور میں تیری عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں۔ تو گویا کہ نماز ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کر نماز ختم کرنی ہے کہ اللہ کہ تو مدد میری کرے گا تو میں تیرے شکر کر پاؤں گا، اور تو مدد میری کرے گا تو میں تیری عبادت اچھی طرح سے کر پاؤں گا۔ یعنی کہ انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے بے شک اختیار دیا ہے انسان کو، لیکن انسان کا اختیار بڑا کمزور ہے۔ ہم اپنی دنیاوی معاملات میں الجھے پڑے ہیں، اس الجھن میں ہم سست ہیں، مسئلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمارا حال بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کہ ہم محتاج ہیں اللہ کی عبادت
ٹھیک طرح سے کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیچھے سے اس کا جواب دیں۔ جواب میں ہم بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تبدیل کہاں پر جا کے ہوتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ کا جواب ہم حی علی الصلاۃ نہیں دیتے، نہ ہی حی علی الفلاح کا جواب ہم حی علی الفلاح دیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ یعنی کہ تم نماز کی طرف آؤ۔ جب وہ کہتے ہیں نماز کی طرف آؤ تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے لا حول ولا قوت، کہ ہمارا حال کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ ہی ہم میں طاقت ہے، مگر اللہ کے چاہنے سے ہی صرف ہونے والا ہے۔ تو کیسا زبردست جواب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ ہی سے ہم نے تب مدد مانگنی ہے، کیونکہ اس وقت جب اذان مؤذن دے رہا ہے ہم دنیاوی کاموں میں پھنسے پڑے ہیں، ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہے، پیسہ کمانے میں بزی ہے، کوئی بچوں کے ساتھ بزی ہے، لیکن جواب ہم دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت ہم میں، نہ ہی قوت ہے، لیکن اللہ چاہے گا تو ہم اٹھ پائیں گے، نماز پڑھنے جا سکیں گے۔ اور جب کہے گا حی علی الفلاح، آؤ تم فلاح کے لیے، فلاح پائیں گے تو ہم جنت جا پائیں گے۔ اب دیکھیں ایک بچہ جو ہے 15 16 17 18 سال کا ہے اور وہ فجر کی اذان کے وقت کیسے سویا پڑا ہے، حالانکہ وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ اس کا باپ دیکھے 40 45 50 سال کا، دادا 70 80 سال کا، وہ اٹھ کے مسجد جا پائے گا، لیکن شاید بچے کے لیے مشکل ہوگا، بچے کو سستی زیادہ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن اس کو طاقت نہیں مل پا رہی ہے ابھی۔ جو بوڑھا بزرگ ہے اس کو طاقت اللہ دے پا رہا ہے، اللہ ہمت دے پا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اٹھ کے صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے چاہنے سے ہی یہ سستی دور ہو پائے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ چاہے گا تو ہمیں طاقت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور موقع پر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ، یعنی کہ یہ دعا جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے۔ جنت جو کہ خود ایک خزانہ ہے، اور اس خزانوں کے خزانے میں سے ایک خزانہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تو آپ نے بتایا کہ عرش کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عرش کے اوپر کیا لکھا ہے؟ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میری رحمت غالب رہے گی میرے غضب سے دنیا کے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا تقاضا ہے کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ بولو، کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد لو، مجھ سے ہی مدد لو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ہی تم مدد لو، میں ہی تمہارا حال چینج کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے تو اور اس تقاضے کا فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ بھی ہمیشہ سے انسان کو ہی رہے گا، کیونکہ ہم اپنی سستی دور کرتے کرتے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم کمزور مان کر اللہ پر توکل کر رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو ہماری طاقت دے گا ہمیں کچھ کرنے کے لیے، ہمارا حال چینج کرنے کے لیے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، ایک بات تو ضرور ہوگی کہ ہم اگر اس تسبیح کی عادت بنا لیں کہ ہم اللہ سے ہی مانگتے رہیں، کل کو اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہمارے اعمالوں میں کمی رہ گئی تو شاید ہم کہنے قابل ہوں گے کہ اے اللہ ہم تو تجھ سے ہی مانگتے رہے، ہم تو کہتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو مانتے رہے کہ نہیں ہے ہم میں طاقت، نہیں ہے ہم میں ہمارا حال چینج کرنے کی کوئی صلاحیت، جب تک تو نہیں چاہے گا تو یا رب العالمین ہم تو تجھ سے ہی مانگتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث کے ساتھ اب ختم کرتے ہیں ہم۔ حدیث یہ ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، معراج پر جانے کے بعد آپ کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کا رتبہ بلند ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے آپ کے بعد۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے بیت المعمور پر۔ بیت المعمور وہ بیت ہے جو 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بنا ہوا ہے، جس کے فرشتے 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام جواب دیا، اور اس کے بعد جو مکالمہ ہوا دونوں میں انتہائی اوبویسلی اس سے بڑی امپورٹنٹ کا مکالمہ کیا ہوگا کہ دو دنیا کے عظیم ترین جب شخص ملے ہیں، آپس میں بات ان کی کیا ہوئی ہے، بڑی مختصر بات ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا،
اس کے بعد انہوں نے بولا کہ جنت بڑی زرخیز ہے لیکن وہاں کی زمین چٹیل میدان ہے. اپنی امت کو بولیں کہ وہاں پر اس میدان میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہرا بھرا کیا جائے، اس پر سب چیزیں لگائی جائیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ تسبیح کریں. اور ساتھ ہی میٹنگ ختم ہو گئی. کیا پیغام دیا، کیا خوبصورت پیغام دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، اس ذکر کی بدولت اپنا حال بدل سکیں، اپنی سستی کو دور کر سکیں، اللہ کی عبادت اس طرح کر سکیں جس کی اللہ تعالیٰ مستحق ہے. اویسلی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، ہم اس کو حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی توفیق سے ہی کچھ کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. آمین.